إني أشم عند رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ حاضرین میں آپ سب کی مسلسل شرکتوں کا، آپ سب کی مسلسل کاوشوں کا، تمام ذاکرین کی مسلسل خدمتوں کا، کلام پاک کی تلاوت کا، حدیث قصہ کی تلاوت کا، سوز، سلام، مرثیہ، نوحہ، زیارت اور دعاؤں کا بے حد مشکور و ممنون ہوں۔ اور خاص طور سے میں مشکور ہوں مولانا شبیر صاحب کا اور ہمارے مولانا ریحان صاحب کا کہ آپ نے ہر مجلس میں ماشاءاللہ سے نئے جزاکم اللہ نکات، نئے بیانات، اللہ اکبر پیش ماشاءاللہ، کیے۔ بے شک بے شک ماشاءاللہ، بہت نہ بہترین۔ صرف علم میں اضافہ کیا بلکہ ہماری عقیدتوں کو بھی آسمان پہنچا دیا۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ بے شک۔ بس میری آپ سب سے یہی آپ سب کے لیے دعا ہے کہ وہ معبود حقیقی اور معبود بتحقیقی صدقے میں پنجتن کے آپ سب پر اپنی تمام رحمتیں اور کرامتیں نازل فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو۔ بسم اللہ۔ عزم شبیر کچھ اس شان سے گزرا رن میں، واہ، بے شک۔ عزم شبیر کچھ کچھ اس شان شان سے سے گزرا رن میں، سبحان اللہ۔ صبر ایوب کا بھی بند کفن ٹوٹ گیا۔ ایوب۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، کیا مماثل ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، عزم شبیر کچھ اس واہ شان سے گزرا رن میں، واہ واہ، صبر ایوب کا بھی بند کفن ٹوٹ کفن، گیا۔ واہ واہ واہ، ایک مظلوم کا ماتم نہیں ٹوٹا اب تک، اللہ، ایک مظلوم کا ماتم نہیں ٹوٹا اب تک، ساری دنیا کے یزیدوں کا مشن ٹوٹ گیا۔ ٹوٹ گیا۔ واہ واہ ماشاءاللہ، واہ واہ، بے شک بے شک، بہت اچھا ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی محبت فکر ہے، واہ، محمد افضائی اللہم صلی بہت علی اچھا ہے، محمد افضائی آپ لوگ جزاکم اللہ، ماشاء ہمیں اللہ ماشاء آج کی ہمارے اس سال کی لاسٹ شب جمعہ پروگرام کی نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب دلشاد جعفری صاحب کو کہ آج کی نظامت کی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مولانا اجازت ہے تو شروع کریں آج جی کی مجلس۔ بسم اللہ حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مومنین کو، سب حاضرین کو السلام علیکم۔ آج کی اس مجلس میں شرکت کرنے پر اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے اور آج کی اس مجلس کے سرپرست بانی ڈاکٹر ابرار زیدی کی جانب سے سب مومنین کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ عبادت قبول کرے، آپ کی توفیقات کرے، آمین آمین، آپ پر اپنی رحمتیں اسی طرح نازل فرمائے۔ آمین آمین۔ آج کی اس مجلس کے بانی ہمارے ڈاکٹر ابرار زیدی صاحب ہیں۔ ان کے مرحومین کے لیے اللہ تعالیٰ آج کی مجلس کا ثواب ان کے مرحومین کے ان کو بخشے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے اور ڈاکٹر صاحب کی یہ عبادت بھی قبول کرے۔ اللہم صلی علی محمد آج کی مجلس سے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے تلاوت کلام پاک کے لیے۔ ڈاکٹر حسن اختر صاحب۔ السلام علیکم۔
वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। इंशाअल्लाह आज सूरत आला की तिलावत का शर्फ हासिल करूंगा। ये सूरह का नंबर है 87, उसमें 18 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ माशाअल्लाह। اس کا مطلب پیش کرتا ہوں۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر اپنے پروردگار جلیل شان کے نام کی تسبیح کرو۔ تو یہاں پہ کامنٹری میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، کیونکہ تسبیح کرو تو اس کے جواب میں وہ کہتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ۔ جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو راستہ بتایا، اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا، ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے، مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی بات کو بھی۔ ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو۔ جو خوف رکھتا ہے وہ نصیحت پکڑے گا، اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا۔ جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے۔ یہ بات پہلے کے صحیفوں میں مرقوم ہے۔ یہاں پہ ختم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلوات۔ جزاک اللہ ڈاکٹر، اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ کام پہلی آسمانی کتاب میں آ چکے ہیں، کتاب ابراہیم اور موسیٰ میں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اب حدیث قصہ کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب رفت سلطان صاحب سے، آئیے اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی صلی علی محمد وعلی محمد بہت سلام عرض۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ اعوذ وبرکاتہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام
فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به. فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كالبدر في ليلته تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. وما إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكتاب. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم لك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا قال إني أشم عليك السلام يا أخي وياسي وخليفتي وابن أمي رسول الله. فقلت قد أذنت لك. فدخل علي تحت وأقبل علي نحو اللهم صل على الكساء محمد وقال السلام عليك يا ثم آتيت نحو الكساء. أتأذن لي أن أكون السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد. كملنا جميعا تحت الكساء. أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال السلام إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك
ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة بعد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعجل. قال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أحبط الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمات وحفت به الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفقوا. قال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. النبي الثاني علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مهموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. خدایا شب جمعہ کی رحمت برکت ہم سبھی کو نصیب فرما. خدایا بانی مجلس کے جو مرحومین ہیں اس مجلس کا ثواب ان کے مرحومین اور تمام مؤمنین مومنات کے جو مرحومین ہیں ان کی روح کو اسحال فرما. پروردگار تمام مشکلات سے ہم سبھی کو نجات حاصل فرما. پروردگار آل محمد کے صدقے میں جو مریض ہیں
انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما یا اللہ آقا کے ظہور میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ رفت صاحب اور مولانا صاحب، جزاک اللہ۔ اب آپ سب مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں علی جعفری صاحب کو دعائے جوشن کبیر کے لیے۔ آئیے اور دعائے جوشن کبیر کی تلاوت فرمائیے۔ علی جعفری صاحب، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی السلام علیکم۔ وعلیکم اللہ کی برکت۔ جوشن کبیر کی فصل 3 کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا خیر الغافرین یا خیر الفاتحین یا خیر الناصرین یا خیر الحاکمین یا خیر الرازقین یا خیر الوارثین یا خیر الحامدین یا خیر الذاکرین یا خیر المنزلین یا خیر المحسنین، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی جزاکم جزاکم اللہ جزاکم اللہ علی صاحب جزاکم اللہ۔ اے بخشنے والوں میں بہتر، اے فتح کرنے والوں میں بہتر، اے مدد کرنے والوں میں بہتر، اے حاکموں میں بہتر، اے رزق دینے والوں میں بہتر، اے وارثوں میں بہتر، اے تعریف کرنے والوں میں بہتر، اے ذکر کرنے والوں میں بہتر، اے میزبانوں میں بہتر، اے احسان کرنے والوں میں بہتر۔ تو پاک ہے، اے وہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ فریاد سن، فریاد سن، نجات دے ہمیں آگ سے اے پروردگار۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک سبحان اللہ جعفری صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب مجھے یہ خبر ملی ہے، مجھے یہ اطلاع ہے کہ ہمارے بہت اچھے ساتھی اردو فاؤنڈیشن کے بہت اہم رکن جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب نے اردو فاؤنڈیشن کی خدمات کے لیے، اردو فاؤنڈیشن کی بے لوث خدمت کے لیے کچھ نظم کے اشعار لکھے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب سے آئیے اور اس نظم کو پیش کریں۔ بے شک وہ بہترین کلام ہوگا، تو گزارش ہے ڈاکٹر صاحب سے آئیے اور اپنا وہ کلام پیش کریں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام قمر بھائی جزاکم اللہ۔ سلامت رکھے آپ سب حضرات کو۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں کتنا مشکور و ممنون ہوں تمام اراکین کا، اور خصوصاً ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا، جنہوں نے اس عظیم درسگاہ کا اہتمام فرمایا۔ میں ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کی ہمہ جہت شخصیت سے متاثر ہو کر، اور آپ تمام حضرات قابل ستائش و احترام ناظمین سے، ماہرین اردو ادبیات اور ادبیات و ثقافت معزز صدور، جو وقت بر وقت اس کی خدمت کیے ہیں، دیگر محافل میں اور میلاد میں، اور بے لوث و انتھک اراکین کی شب و روز کی کارکردگی سے متاثر ہو کر جیت ہما علماء عظام جیسے خصوصاً حجت الاسلام ریحان زیدی صاحب بے شک کی خدمات سے متاثر ہو کے، جنہوں نے سب سے زیادہ مرتبہ تشریف لائے اور رونق بخشی، اور کمال یہ رہا کہ نکتے کبھی دہرائے نہیں گئے، نئے طریقے سے اور نئی طریقے سے سمجھایا گیا، اور بہت عالمانہ طریقے سے اور جامع طریقے سے آپ نے جو کیا اس سے متاثر ہو کر، اور بے شمار علم دوست، ادب شناس شرکا سے متاثر ہو کر یہ میں نے ایک چھوٹی سی نظم 14
शेयर पर की है 14 सुभान मास के लिहाज से, और उम्मीद के आप ये समाज के काबिल हो। मैंने माशाअल्लाह। नज़म का उन्वान रखा है उर्दू फाउंडेशन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाल्लाह इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। माशाअल्लाह। मसला अर्ज है, जी बिस्मिल्लाह। या रब यूं ही जारी रहे फैजान मुसलसिल। सुभान वाह 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 फैजान मुसलसल वाह वाह या वाह रब यूं ही जारी रहे फैजान फैजान मुसलसिल। मुसलसिल, चढ़ता रहे परवान ये ऐवान मुसलसिल, हाँ 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 वाह 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 चढ़ता रहे माशाल्लाह परवान माशाल्लाह ये क्या ऐवान बात है। मान मुसलसिल। मुसलसल। वल्लाह है क्या इज्जो शरफ इल्मो अदब का, वाह वल्लाह है क्या इज्जो शरफ इल्मो अदब का, कुरान में इखरा का है फरमान मुसलसल। कुरान में इखरा का है फरमान मुसलसल। मुसलसल। यहाँ जिक्र खुदा होता है या आले मोहम्मद, सुभान अल्लाह। वाह 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 होता है हमारे पास। बेशक जिक्र बेशक, खुदा बेशक। होता है या या आले मोहम्मद, हैं बज़्म के उन्वान सोभी ज़ीशान मुसलसल। वाह वाह हैं बज़्म के उन्वान सुभान सोभी अल्लाह ज़ीशान सुभान अल्लाह मुसलसल। वाह मसरूफ शबो रोज हैं इस बज़्म अदब के, वाह मसरूफ शबो रोज हैं इस बज़्म बज़्म अदब के, तरवीज सखाफत में सना खान मुसलसल। आप सब हजरात हैं इसमें शामिल। तरवीज सखाफत में सना खान मुसलसल। बेहतर से भी बेहतर हो वो मजलिस हो के महफिल, वाह बेहतर से भी बेहतर हो वो मजलिस हो के महफिल, कोशिश में लगे रहते हैं अरकान मुसलसल। भाई जिंदाबाद माशाल्लाह। कोशिश में लगे रहते हैं वाह वाह अरकान मुसलसल, सुभान अल्लाह, अरकान मुसलसल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर लम्हा यहाँ बढ़ती रही इल्म की दौलत, क्या माशाअल्लाह। कहने हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। यहाँ बढ़ती रही इल्म की इल्म की दौलत, दौलत। बेशक रहता है शबो रोज ये फैजान मुसलसल। क्या बात है साहब, रहता है शबो रोज ये फैजान मुसलसल। वाह खताबंद अर्ज है अता हो। जिसमें अहदाफ शामिल किए हैं हमारे इस फाउंडेशन के। कुछ और भी अहदाफ हैं इस बज़्म के जिसमें, वाह कुछ और भी अहदाफ हैं इस बज़्म में जिसमें पसमानदा की इमदाद हो हर आन मुसलसल। पसमानदा की इमदाद हो हर आन भाई बहुत अच्छा है। वाह वाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और उसके आगे है कि शहरों से चलो गर्दे यतीमी को हटाएं, चेहरों से चलो गर्दे यतीमी को हटाएं, देता है सदा कब से ये मैदान मुसलसल। देता है सदा कब से ये मैदान मुसलसल। बहुत उम्दा। हल और एजुकेशन के लिए भी है। हल मिन की सदा आती है उस बस्ती से जिसमें, अलमिन की सदा आती है उस बस्ती से जिसमें जहल के दलदल में जो हैरान मुसलसल। जहल के दलदल में जो हैरान मुसलसल। और ये हकीकत है, आइंदा जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ उसमें 100% हकीकत है। सद शुक्र के बढ़ती रही और बढ़ती रहेगी, इंशाअल्लाह। सद शुक्र के बढ़ती रही और बढ़ती रहेगी, तासीस से ता रोजे अबद शान मुसलसल। ता रोजे अबद
शान मुसलसल, مسلسل और ये ख्वाहिश है हमारी कि महदूद न हो। आज जरूरत है कि इसमें महदूद न हो, आज जरूरत है कि इसमें निस्वां की भी शिरकत का हो इम्कान। मुसलसल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब निस्वां की भी शिरकत का हो माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह इम्कान मुसलसल। सुभान अल्लाह। क़िबला काबा तशरीफ फरमा है, मैं मशकूर हूँ और ये शेर जज़ाकल्लाह। नजर कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। और सब अब मैं सबकी नियाबत में कर रहा हूँ ये शेर आपकी खिदमत जी, में। बिस्मिल्लाह था। ममनून है हम क़िबला काबा की महक का, ममनून है हम क़िबला काबा की महक का। महक से फायदा उठाया हूँ, महक भाई का क्या बात है। फैली है जो हर बुए रिहान मुसलसल। भाई बहुत उम्दा है। सुभान अल्लाह सुभान रिहान अल्लाह, मुसलसल। वाह 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 वाह, पता बंद भाई अर्ज वाह। है माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। कि इस नतनई बस्ती के जो बानी है गजमफर। पता बंद है आपके लिए। सुभान अल्लाह। क्या बात इस नतनई बस्ती के जो बानी है पानी है गजमफर, गजनफर। और सबको भी शरीक किया है, और जो भी शरीक होते हैं मेहमान मुसलसल। उसके लिए दुआ है, महफूज रहें साए रहमत रहे इन पर। महफूज रहें साए रहमत रहे इन पर। हर आए हर मोमिन के या अरमान मुसलसल। हर आए हर मोमिन के या अरमान मुसलसल। और मख्ते का शेर है, आप दुआ आप आमीन फरमाएं। करता है दुआ तुझसे खमर ऐ मेरे मौला। करता है दुआ तुझसे कमर ऐ मेरे मौला। रख जिंदा और पाइंदा दबिस्तान मुसलसल। दबिस्तान मुसलसल। या रब यूं ही जारी रहे फैजान मुसलसल। चढ़ता रहे पैवान, चढ़ता रहे परवान ये ऐवान मुसलसल। कमर की आवाज थी जो कलम पर आई। क्या बात, बहुत उम्दा। बहुत आला, भाई माशाअल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह अच्छा आपने डॉक्टर। मुज़य्यन फरमाया है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या कहने। बहुत खूब। बेहतर से भी बेहतर हो मजलिस हो के महफिल, कोशिश में लगे रहते हैं अरकान मुसलसल। वाह क्या वाह, बात, क्या क्या कहने। बात, वाह क्या वाह बहुत वाह। आला। अल्लाहुम्मा सल्ली बहुत अला अच्छा है। मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वाले बात। अब इससे पहले कि मैं मौलाना को दावत खिताब दूं, आज की इस मजलिस के बानी डॉक्टर इब्रार जैदी साहब के मरहूमीन के लिए और अपने अपने मरहूमीन के दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करे, उनके स्वाब के लिए एक सूरह फातिहा और 3 दफा सूरत अखलास पढ़ के उनको बख्श दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहु समद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ हमारे खतीब अहले बैत मौलाना सैयद रेहान हैदर जैदी साहब से गुजारिश करूंगा ये और आज के खिताब से हमें नवाजें। मौलाना सैयद रेहान हैदर जैदी साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। रहमल्लाहु मन क़रा सूरतल फातिहा।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. درود پڑھ دے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں بہت شکر گزار ہوں اردو فاؤنڈیشن کا اور آپ سبھی حضرات کا. آپ حضرات نے محبت سے یاد کیا، بالخصوص جناب قمر عابدی صاحب کا. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ. آپ حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرمائے، آپ کے نیک حاجات کو پورا فرمائے انشاءاللہ تعالی. بہترین ایک خدمت کا موقع اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے ہمیں ملا. خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بصد خلوص ہم سے اس کار خیر کو قبول فرما اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. کیونکہ ہمارا اصل ہدف اور مقصد یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں اور ذات پروردگار ہم سے راضی رہے. یہ ایک اہم مرحلہ ہے انسانیت کا. کیونکہ اس برس کی، اس سال کی یہ آخری مجلس ہے شب جمعہ کی، لہذا کچھ باتوں کو ادامہ دیتے ہوئے، چونکہ شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ پورا مہینہ انہی سے منسوب ہے، 3 جمادی الثانی سے لے کر کے اور 20 جمادی الثانی تک. کیونکہ 20 جمادی الثانی آپ کی ولادت بسعادت ہے، لہذا اپنی گزشتہ تقریروں کو منظم اور مرتب کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں ایک راوی کا تذکرہ کروں گا، اور اس کے بعد شہزادی سلام اللہ علیہا کا خطبہ جہاں سے میں نے پیچھے مجلسوں میں چھوڑا تھا اس سے آگے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. ہمارے یہاں ایک راوی گزرے ہیں جو کہ نام ان کا ہے سلیم بن قیس کوفی عامری ہلالی. یہ سلیم بن قیس ہلالی جو ہیں تابعی ہیں، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے. آپ نے بالخصوص صحابیت کی بات تو چھوڑیے کہ صحابیوں کو دیکھا ہے، بلکہ آپ نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، آقا امام حسن، آقا امام حسین، آقا امام زین العابدین اور آقا امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ دیکھا ہے. یعنی یہ پہلی ہجری سے لے کر کے اور 5ویں امام علیہ السلام کے زمانے تک موجود تھے. لیکن چونکہ یہ اس وقت شروع میں جب پیغمبر کا دور تھا، اس وقت آپ مدینے میں نہیں تھے، کوفے میں رہتے تھے، تو لہذا اس وقت میں رسول اللہ کی زیارت کا شرف انہیں حاصل نہیں ہوا. لیکن 5 معصومین کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے. سلیم بن قیس ہلالی کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو واقعات انہوں نے رسول اللہ کی وفات کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، یا سلیم بن قیس ہلالی نے مستقیماً معصومین سے سنا ہے، یا ان لوگوں سے سنا ہے جنہوں نے ان حالات کو دیکھا ہے. تو ان کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے معصومین سے سنا، تو اس سے بڑی سند اور کیا ہوگی. دوسرا، انہوں نے ان لوگوں سے سنا جنہوں نے ان حالات کو دیکھا ہے، ان سے انہوں نے روایات کو بیان فرمایا ہے. یہ سلیم بن قیس ہلالی کی خاصیت ہے. سلیم بن قیس ہلالی کے لیے ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہذہ حدیثنا صحیحۃ، یہ جو حدیثیں ہمارے سامنے آئی ہیں، موجود ہیں، یہ سب کی سب صحیح ہیں.
چونکہ سلیم بن قیس ہلالی نے ایک کتاب مرتب فرمائی تھی اور اس کتاب کو چوتھے امام کی خدمت میں پیش کیا تھا. تو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ سلیم بن قیس ہلالی نے جب چوتھے امام کی خدمت میں اس کتاب کو پیش کیا تو امام نے ارشاد فرمایا اس میں جو کچھ بھی سلیم بن قیس ہلالی نے جمع کیا ہے وہ ہماری حدیث ہیں اور ہماری صحیح حدیثیں ہیں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سلیم بن قیس ہلالی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں من لم یکن عنده من شیعتنا و محبینا کتاب سلیم بن قیس الہلالی فلیس عنده من امرنا شیء ولا يعلم من اسبابنا شیئا وهو ابجد الشیعہ وهو سر من اسرار آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. سلیم بن قیس ہلالی کے بارے میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے شیعہ اور دوست کے پاس یعنی ہمارے چاہنے والوں کے پاس اور ہمارے شیعوں کے پاس سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب اگر موجود نہیں ہے اور ہمارے امر اور اسباب کے متعلق کوئی آدمی نہیں جانتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جو شیعہ مذہب کی ابجد ہے، یعنی الفابیٹ ہے جسے کہا جائے، ابجد حوض کلمن اسی سے لیا گیا، یعنی یہ الفابیٹ ہے یعنی شروع کی کتاب ہے. اس کے اندر آل محمد کے راز مخفی ہے. جن کے پاس میں یہ کتاب موجود نہیں ہے تو ہمارے شیعوں کے پاس ہمارے ذخیرے میں سے کوئی چیز ان کے پاس میں موجود نہیں ہے. یعنی سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب اتنی معتبر ہے کہ اگر کسی کے پاس میں سلیم بن قیس ہلالی کی یہ کتاب موجود نہ ہو اور ہماری روایات اور ہماری حدیث موجود نہ ہو تو اس کے پاس میں ہماری کتابوں میں سے کچھ موجود نہیں ہے. امام زین العابدین سلیم بن قیس ہلالی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ ابان ابن تغلب ہیں، ایک شاگرد ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اسی سال حج ادا کیا اور امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ کے پاس ابو طفیل عامر ابن واثلہ جو صحابی رسول تھے، اور ابو طفیل حضرت علی کے بہترین اصحاب میں سے بھی تھے، اور نیز یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں میری ملاقات عمر ابن ام سلمہ جو کہ زوج رسول تھی، ان کے بیٹے تھے عمر، ان سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کتاب کو عمر ابن ام سلمہ اور امام زین العابدین کی خدمت میں پیش کیا. آپ 3 دن تک تشریف فرماتے، ہر صبح عمر ابن ام سلمہ اور عامر بن واصلہ آتے تھے اور کتاب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھ کر سناتے تھے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سلیم تم نے سچ کہا ہے اور یہ تمام ہماری حدیث ہیں، ہم ان حدیث کو جانتے ہیں. یعنی سلیم بن قیس ہلالی کی پہلی کتاب ہے جو تاریخ شیعت کی سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے. یہاں تک کہ بعض علماء نے ارشاد فرمایا ہے، بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب کے بارے میں، کہتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ سے پہلی کتاب ہے جو منظر عام پر آئی ہے. یعنی صحیفہ سجادیہ بھی اس وقت تک منظر عام پر نہیں آئی تھی جب سلیم بن قیس ہلالی نے اس کتاب کو جمع کیا تھا. تو اس کتاب کو جمع کرنے کا مقصد اور آج بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، سلیم ایک روایت بیان فرماتے ہیں. میں نے اس کتاب کی اہمیت آپ کی خدمت پیش کی. سلیم بن قیس سے ہلالی روایت بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہے کہ جب رات کا وقت ہوا تو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب فاطمہ کو ہمراہ لے کر کے اپنے ساتھ ہمراہ کر کے اور اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو ہاتھ پکڑ کر بہت جلدی، کب کی بات میں کر رہا ہوں، جب رسول اللہ کو غسل دے چکے، کفن دے چکے، دفنا چکے، اس کے بعد سلیم بن قیس ہلالی روایت بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں سلمان سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے حضرت زہرا کو لیا، مولا کائنات نے حسن حسین کو لیا، ہاتھوں کو پکڑا اور جلدی جلدی مہاجرین اور انصار کے گھر تشریف لے گئے. ان سب کو اپنا حق جتلایا، خلافت کے بارے میں بتایا
کہ میرا حق ہے، سب کو اپنی نصرت کی دعوت دی کہ تم سب کے سب میرے ساتھ میں آ جاؤ. تو 44 آدمی 44 آدمیوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا. یا علی ہم آپ کے ساتھ میں ہیں کہ یہ حق خلافت آپ کا حق ہے. آپ نے ان سب کو حکم دیا 44 کو کہ صبح سویرے سر مڈائے ہوئے، داڑھیوں میں خضاب لگائے ہوئے، اور سمجھ لو موت کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. علی ابن ابی طالب ان لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے کہ کل کچھ بھی صبح کو ہو سکتا ہے، لہذا تم موت کی دعوت کو بھی قبول کرو، موت کی بیعت کو بھی قبول کرو. صبح کے وقت جب علی ابن ابی طالب نے حسب وعدہ سب کو جہاں بلایا تھا، وہاں پہ ان 44 آدمیوں میں سے صرف 4 آدمی آئے تھے. اللہ اکبر. صرف 4 آدمی آئے تھے ان 44 مہاجرین انصار میں سے 4 آدمی. اور 4 کون تھے؟ اب سلیم کہتے، سلیم بن قیس ہلالی کا بیان ہے، وہ کہتے کہ میں نے ان 4 آدمیوں کے بارے میں سلمان سے پوچھا، سلمان وہ 4 کون کون تھے جو صرف آئے تھے؟ تو سلمان نے آواز دیا کہ وہ ابو ذر تھے، مقداد تھے، زبیر ابن عوام تھے، اور ایک خود سلمان تھے. ان 4 صحابیوں کے علاوہ مولا کائنات کی مدد کرنے کے لیے کوئی اور شخص سامنے نہیں آیا تھا. جس وقت حضرت علی ابن ابی طالب، پچھلے جلسے کے سے پچھلے کا مجلس جو تھی اس کا ایک جواب یہاں بھی آ رہا ہے کہ جب یہ 4 افراد آئے تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ یہ تو مسئلہ بڑا سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے اور لوگوں نے خلافت کو غصب کر لیا ہے. تو ایسے موقع پر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ خلیفہ اول نے ایک آدمی کو روانہ کیا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. آپ باہر تشریف لائے اور آپ سے یہ کہا گیا یا علی آپ ابو بکر کی بیعت کے لیے چلیں. یہ سلیم بن قیس ہلالی نقل کر رہے ہیں. تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حالات دیکھے تو آواز دیا میں مصروف ہوں، میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ نماز کے علاوہ میں چادر تک نہ اوڑھوں گا. یعنی وہ جو جملہ علماء ذاکر پڑھتے ہیں کہ میں ابا کو دوش پر نہیں ڈالوں گا، یہ وہی مطلب ہے. یعنی میں ابا کو اپنے دوش پر نہیں ڈالوں گا، یعنی باہر میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں قرآن کو جمع نہ کر لوں. یہ وہ سوال مقدر کا جواب بھی آ گیا آج کی مجلس میں. جب تک کہ میں قرآن کو جمع نہ کر لوں اس وقت تک میں ابا نہیں اوڑھوں گا، یعنی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلوں گا. تو حضرت ابو بکر جو تاریخ کے جملے ہیں اس کے لحاظ سے میں آپ کی خدمت پیش کروں، اور ان کے ساتھی کئی دن تک اس مطالبے سے باز رہے. یعنی آپ نے مطالبہ نے کیا، حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کو ایک کپڑے پہ جمع فرما کر اپنی مہر لگا دی، اسٹیمپ کیا اس کو. پھر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے پاس مسجد میں تشریف لائے. جب قرآن جمع ہو گیا تو آپ مسجد مدینہ میں تشریف لائے اور لوگ حضرت علی ابن ابی طالب کو جو آتے ہوا دیکھ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا تو آپ آئے اور ابو بکر کے پاس بیٹھے. تو آپ نے بلند آواز میں اعلان کیا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے لوگو جس وقت رسول اللہ کا انتقال ہوا میں اس وقت سے لے کر اور اس وقت تک رسول اللہ کے غسل و کفن اور قرآن مجید کے جمع کرنے میں مشغول رہا. میں نے تمام قرآن مجید کو ایک کپڑے پہ جمع کر لیا ہے. جو آیات رسول اللہ پر خداوند عالم نے نازل فرمائی تھی، جو آیات میں نے سب کو جمع کر لیا ہے. مجھے رسول اللہ نے آیت کی تنزیل، تفسیر، تعویل کی تعلیم دی تھی. حضرت نے فرمایا کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم اس بات سے غافل اور لا علم تھے کہ تم نے ہم کو اپنی نصرت کی طرف دعوت نہیں دی تھی. میں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں نے تم کو سب کو ایک دعوت دی تھی کہ تم میری مدد کرنے کے لیے آ جاؤ، میری خلافت پر جمع ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے دوسروں کی خلافت کو قبول کر لیا اور روز محشر پچھتاؤ تو اس بات کو کہنے لگو تم نے تو ہمیں دعوت نہ دی تھی. لہذا میں نے اپنی حجت تمام کر لی ہے اور تم لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا ہے. تم نے اپنا حق نہ جتایا تھا، تم کہیں یہ نہ کہہ دو اور تم یہ نہ کہہ سکو کہ تم نے ہمیں خدا کی طرف سے
فاتحہ سے والناس تک دعوت نہ دی ہو، یعنی سورہ الحمد سے لے کے سورہ ناس تک دعوت نہ دی ہو، میں نے تمہیں ساری دعوت دی ہے۔ اور اتنا کہنے کے بعد جو قرآن مجید ہمارے پاس میں موجود ہے، اب سنیں جملہ سنیں، جب علی اپنی تقریر ختم کر چکے تو ایک مرتبہ دوسرا خلیفہ جو بننے جا رہا تھا کچھ دن کے بعد وہ کھڑا ہوا، وہ لعنتی کھڑا ہونے کے بعد میں کہتا اے علی، جو قرآن ہمارے پاس میں موجود ہے وہ کون سا قرآن تھا؟ جو عثمان نے جمع کیا تھا، یہ وہ قرآن تھا۔ کہتے جو قرآن ہمارے پاس میں موجود ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، جس قرآن کو کی طرف تم بلاتے ہو اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے آئے، اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے جب تک کہ آپ ظاہری خلافت کے مالک نہ بنے۔ پھر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو ویسے ہی مخفی رکھا۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ان کا الگ قرآن ہے، الگ قرآن ہمارا نہیں ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے جو علی ابن ابی طالب نے قرآن جمع کیا تھا وہ قرآن ہمارے سامنے موجود نہیں ہوا اور نہیں آیا، لہذا اس قرآن کو اسی طریقے سے محفوظ کر دیا گیا ہے، اور دست بدست ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا ہوا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں پہنچا، اور انشاءاللہ جب ظہور امام فرمائیں گے قرآن وہی قرآن ہوگا، ترتیب و تنزیل کے اعتبار سے دونوں میں فرق پایا جائے گا، ورنہ ایک لفظ کا بھی فرق نہیں پایا جائے گا۔ علی بن ابی طالب نے مصلحت کو جانتے ہوئے جو قرآن آج رائج ہے ہمارے سامنے موجود ہے اسی کی تصدیق فرمائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے اور دو قرآن پیدا ہو جائیں، دو قرآن ہمارے سامنے آ جائیں۔ چونکہ وارث حقیقی کو اپنی وراثت کی فکر ہوتی ہے، دوسروں کو نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد۔ عزیزہ یہ وہ تاریخ ہے، یہ سلیم بن قیس ہلالی نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ پیغمبر اسلام جنہوں نے سلمان سے سنا اور راوین سے سنا، جس کا اعتبار ہمارے یہاں اتنا نزدیک ہے، 5 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے سلیم بن قیس ہلالی عمری کی گواہی دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی دربار خلافت میں گئی ہیں اور انہوں نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کو میں یہاں تک پڑھ چکا تھا، کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ میرے شوہر کے علاوہ رسول اللہ نے کسی اور کو اپنا بھائی نہیں بنایا ہے، رسول اللہ نے کسی دوسروں کو اپنا بھائی قرار نہیں دیا ہے۔ اور بیان فرماتے فرماتے شہزادی سلام، میں یہاں تک پڑھ چکا تھا، شہزادی سلام اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ہمیشہ رسول اللہ کہا کرتے تھے ادعو الی اخی، میری طرف میرے بھائی کو بلاؤ۔ یہ بتاؤ میرا بھائی کون تھا جسے رسول اللہ بلاتے تھے؟ وہ میرا بھائی، وہ جو میرا بھائی تھا جسے رسول اللہ کہتے تھے میرا بھائی ہے، وہ میرے شوہر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ پھر رسول اللہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا این اخی، میرا بھائی کہاں ہے؟ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں نے پوچھا کون آپ کے بھائی؟ تو آپ نے کہا میرا بھائی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر شہزادی نے خطبے میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ میرے بابا ہمیشہ کہتے تھے یا علی انت اخی، اے علی جان، اے آپ میرے برادر و جانشین، امین اور وارث ہیں۔ اور ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا انہ اخی فی الدنیا والآخرہ، وہ میرے دین اور دنیا کے بھائی ہیں، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی شرح میں ایک جملہ ملتا ہے شہزادی کے خطبوں میں، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ یہ ارشاد فرمایا انا اخو المصطفیٰ لا شک فی نسبی ما ہو ربیتو وسبتا ہما ولدی، میں رسول مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کا بھائی ہوں، میرے نسب میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے ان کے ہمراہ پرورش پائی ہے، اور ان کے دونوں نواسے میرے ہی فرزند تو ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، شہزادی برکہ ایک خطبہ جو ارشاد فرما رہی ہے، میں نے سوچا کہ اس بات کو ذرا سا مکمل کر لوں، اس بات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ پھر آپ نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا مولا کائنات نے محمد النبی اخی و سنوی،
وہ حمزۃ سید الشہداء عمی، محمد مصطفیٰ ایک عظیم نبی ہیں، میرے ابن عم ہیں، اور حضرت حمزہ سید الشہداء میرے چچا ہیں۔ پھر آپ کا فرمان یہ بھی ہے وَمَنْ حِينَ أَخِي بَيْنَ مَنْ كَانَ حَاضِرًا دَعَنِي وَأَخَانِي وَبَيَّنَا مِنْ فَضْلِي۔ علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں آپ کو عزت و جلالت کی قسم کہہ کے کہتے ہیں کہ آپ وہ عزت و عظمت والے پیغمبر ہیں جس وقت آپ نے اپنے اصحاب میں پیمان اخوت کا نظام جاری فرمایا تو آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا، تم میں سے تو کسی کو نہیں بلایا نا، مجھے اپنے پاس بلایا، میرے اور اپنے درمیان قرآنی اخوت کا عہد و پیمان جاری فرمایا۔ کمال کی بات ہے زان گرامی، ملاحظہ فرمائیے، اب اگر قرآن میں یہ آیت ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو یہ عام مسلمانوں کی طرف نہیں ہے۔ یہ حدیث میں اگر یہ آیا ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یا انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں، تو یہ عام مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ جو روایات میں آیا یہ تذکرہ ہے صرف محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا زان گرامی، یعنی اللہ کے پیغمبر کو اور علی مرتضیٰ کو بھائی بنایا گیا ہے، کسی دوسروں کو نہیں بنایا گیا۔ اور مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فضیلت کا ایک گوشہ میں آپ کی خدمت پیش کروں جسے شہزادی اشاروں میں بیان فرما رہی ہے کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا انا عبداللہ و اخو رسول اللہ، انا الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم لا یقولہ غیری اللہ کذاب۔ میں اللہ کا عبد ہوں، مولا کائنات کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا بھائی ہوں، میں ہی صدیق اکبر ہوں، میں ہی فاروق اعظم ہوں۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو صدیق کہتا، کوئی اگر اپنے آپ کو فاروق کہتا، تو اس سے بڑا روئے زمین پر جھوٹا کوئی پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ یعنی میں صرف صدیق ہوں میں، اب یہ لقب جس نے بھی چرایا ہو وہ زمانے کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد آل محمد۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں زان گرامی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جو درس دیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا، یہ ایک بہترین طریقہ تھا امت مسلمہ کو بتانے کا ہماری فضیلتیں کیا ہیں اور ہماری امامت کیا ہے، نظام ولایت کیا ہے، نظام رسالت کیا ہے، یہ بتانا چاہتی تھی۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ امامت تمہیں تفرقوں سے، اختلاف سے بچاتی ہے، رسالت تمہیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن کمال کی بات ہے، میں بہت شکر گزار ہوں اردو فاؤنڈیشن کا کہ بہترین اوقات سے آپ حضرات نے ہمیں وقت دیا، اور الحمدللہ ان باتوں کو میں پہنچانا چاہ رہا تھا جو میرے ذہن و دماغ، دل و دماغ میں رہتی تھی کہ کچھ باتیں ایسی پہنچائی جائیں زان گرامی جو جوان طبقے کے لیے ضروری ہیں۔ اور آپ ماشاءاللہ سے یہ مجالس ریکارڈ بھی ہوتی ہیں، یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں، ہماری نسل نوجوان سن سکتی ہے کہ کس طریقے سے روایات ہمارے پاس میں پہنچی ہیں، کس طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بس میں آج کی مجلس کا ایک نقطہ آپ کی خدمت پیش کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ پیغمبر کے قلب مطہر کے اوپر قرآن نازل کیا گیا، ذرا ایک سلسلے کو سلسلے سے ملائیے، کڑی کو کڑی سے ملائیے، قلب مطہر پر۔ اور قرآن کے لیے کیا کہا گیا؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑوں کے اوپر، دیکھیے ملاحظہ ہو رہی ہے، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑوں کے اوپر تو یہ قرآن کے خوف سے، قرآن کے وزن سے پہاڑ چور چور ہو جاتے۔ لہذا قلب پیغمبر کتنا محکم و مستحکم تھا کہ قلب پیغمبر پہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور اسی قلب پیغمبر کو پیغمبر نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے۔ یا علی، ملاحظہ فرمائیے زان گرامی، ملاحظہ فرمائیے، ادھر کا قرآن کو ہم نے قلب پیغمبر پہ نازل کیا، پھر یہ بھی بتایا قرآن کتنا وزنی ہے، پھر پیغمبر نے کہا فاطمہ زہرا میرا قلب ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، زہرا میرا قلب ہے، یعنی حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو قرآن قلب پیغمبر پر، یعنی از لحاظ معنویت زہرا کے قلب پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔
तवज्जो चाह रहा हूँ। वाह कल्ब पैगंबर यानी कल्ब फातिमा, कल्ब पैगंबर यानी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा, यानी टुकड़े टुकड़े हो जाता। अब आप समझे जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो इरशाद फरमाया था वो सिलसिला जहन में रखिएगा। कल्ब पैगंबर पर कुरान, कल्ब पैगंबर नाम है फातिमा जहरा का। अब फातिमा जहरा इरशाद फरमाती है, सुब्बत अलैया मसाइबुन लो अन्नहा सुब्बत अलैया में सिरना लयालिया, मेरे ऊपर जो मसाइब ढाए गए हैं अगर ये दिनों पर पड़ जाते तो तारीकी में बदल जाते। अजीजों, ये वही कल्ब पैगंबर है जिसने कुरान को बर्दाश्त किया है, ये वही कल्ब पैगंबर है जिसने मसाइब को बर्दाश्त किया है। जहरा ने मसाइब को कितना बर्दाश्त किया ये कोई बयान नहीं कर सकता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जो कल्ब ठहरा हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जो कल्ब करार दिया गया हो, उस पे इतने मसाइब ढाए गए, इतने मसाइब ढाए गए कि इतनी सी उम्र में सर के बाल सफेद हो गए, कमर खमीदा हो गई, असा का सहारा लेके चलने लगी मेरी शहजादी, पसलियां तोड़ दी गई, मोहसिन को शहीद कर दिया गया। शहजादी सलामुल्लाह अलैहा किस मुसीबत में थी कोई बयान नहीं कर सकता है। अज़ादारों जरा तसव्वुर कीजिएगा, मैं 2 जुमले पढ़ के और खत्म दुआ करना चाहूंगा। मेरी शहजादी फातिमा ज़हरा इन मुसीबत का सामना कर रही थी कि फर्जंदे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहुमा दोनों फर्जंद खड़े हुए इस मंजिल को देख रहे थे। मैंने खुद तो मसाइब की तारीख में नहीं पढ़ा, एक जाकिर मजलिस पढ़ रहे थे, मैंने सुना कि हमेशा फातिमा ज़हरा जब तक जिंदा रही अपने बेटों से अपना चेहरा छुपाती थी। अबा के जरिए से किसी ने पूछा था, शहजादी चेहरा क्यों छुपाती हो? कहा मुझे शर्म आती है हसन हुसैन के सामने। तो मौला कायनात ने उसकी तफसील बयान की, मैंने एक जाकिर से सुना, वो कह रहे थे ज़हरा इसलिए से चेहरे को छुपाती थी कि माँ को बड़ी शर्म आती है अगर उसकी औलाद के सामने उनके कोई तमाचा मार दे तो अपनी औलाद से हमेशा शर्माती रहती है माँ। लेकिन सैयदा फातिमा मोहम्मद मुस्तफा की बेटी सिर्फ अज़ादार तमाचा ही रसीद न किया, एक ऐसा ताजियाना मारा कि हमेशा आखिर वक्त तक मेरी शहजादी का हाथ उस तरह से काम नहीं करता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब पसलियां टूट गई, मोहसिन शहीद हो गए, तो अली की खिदमत में ऐसा रहती थी उसके बावजूद भी कि सब कुछ भूल कर फिजा से कहती थी, फिजा अबुल हसन कहाँ है? ये देखे कैसी मुदाफ़ा विलायत थी ज़हरा। अबुल हसन कहाँ है? तो फिजा ने कहा देखो रस्सी का फंदा डाल कर अली के गले में ले जा रहे हैं। अज़ादारों, इससे भी जरा अंदाजा लगाइए अजमत ज़हरा कितनी है। ये फजीलतें भी हैं और ये मसाइब भी हैं। ज़हरा ने एक मर्तबा बात दिया, खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ा तो मैं सर के बाल खोल दूंगी। सिर्फ कहा था अज़ादारों, खोले नहीं थे, सिर्फ कहा था तो मस्जिद मदीना की दीवारें बुलंद होने लगी, कयामत का मंजर आ गया। मैं कहूंगा शहजादी सिर्फ गले में अली के रस्सी का फंदा है तो मस्जिद मदीना की दीवारें बुलंद होने लगी। लेकिन आपकी लाडली ज़ैना जिसकी चादर को छीन लिया गया, बाजुओं में रस्म बांधी गई और ताजियाना मारने वाले ताजियाना मारते थे सानिए ज़हरा के। और बिलखुसूस सानिए ज़हरा ने उस वक्त बहुत याद किया जब सकीना नाके से गिर गई और काफिला आगे न बढ़ा और एक शकी आगे बढ़ा और ताजियाना लिया और ज़ैनब की पुछ पे मारता जाता था, कहता था अपने भाई से कहो काफिला आगे क्यों नहीं बढ़ता, हुसैन का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता। मैं कहूंगा शहजादी मदीना को जा, वह करबला को जा, लेकिन फातिमा ज़हरा की बेटी सरजमीन करबला से कूफा और कूफा से शाम और शाम में दरबार शाम और यजीद मलऊन का वो मंजर अली की बेटी बर्दाश्त न कर सकी। एक मर्तबा दिया सज्जाद तेरी बुबी ज़ैनब से अब खड़ा नहीं हुआ जाता,
ہائے زینب کی مظلومی ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا ويا منقلبون جزاک خدا اللہ یا تعالیٰ، آپ کی جزاک سزا اللہ، قبول فرما شاہ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے آئیے اور زیارت پڑھائیے۔ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب۔ بہت شکریہ حضور، جزاک اللہ مولانا صاحب، ماشاء اللہ۔ متوجہ زیارات میں اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے زیارات پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، قربتاً اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکم یا زوجۃ علی امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ام الائمۃ المعصومین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا مغیث الشیع وزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکم وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کے انشاءاللہ۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ آپ سب کے عبادات قبول فرمائے، کا ثواب بانی مجلس کے مرحومین جناب ڈاکٹر ابرار زیدی صاحب کے مرحومین اور ان کے خاندان کے مرحومین کو پہنچے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اللہم صلی جزاک محمد کچھ میرے کمپیوٹر میں ہوا کہ وہ کمپیوٹر سے نہیں ہونے سے میں جلدی میں سیل فون پہ کیا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میں اس طریقے سے نہیں پڑھ سکا جس طریقے سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہت اعلیٰ، ہمیشہ کی طرح بہت عمدہ، جزاک اللہ۔ آپ سلامت رہیں کہ اس سے پہلے کہ آج کی ہم اس مجلس کو اجازت لیں، اختتام کریں، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آج کے اس بانی مجلس کی جانب سے، اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے، اور اس کے علاوہ آنے والا سال اللہ تعالیٰ آپ سب مومنین پر اپنی برکتیں اور فضیلتیں نازل کرے، خوش و خرم رکھے، آپ سب پر ہمیشہ اسی طرح شامل ہوتے رہیں اس پروگرام میں، اور ہمیشہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی فضیلتیں اور برکتیں شامل رکھے۔ مومن محنات کے لیے کچھ عرض کروں میں کہ فیض بن سلیم کی کتاب آن لائن فری ڈاؤن لوڈ اویلیبل ہے اردو میں، اگر لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے کمپیوٹر میں رکھنا چاہیں تو بہت سہولت سے کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں نیچرلی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس شب جمعہ کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلی
جمعرات کو پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ.